میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، مجھ سے ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ نفس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یعنی انسان کا جو نفس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں اچھے اور برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس نفس کی اقسام کتنی ہیں۔ اور جیسے انسان دنیا کے اندر اکثر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ انسان جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک شیطان، کہ وہ شیطان انسان کو گناہوں پہ مجبور کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے۔ نمبر دو انسان کا نفس ہے، کہ انسان کے نفس کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے، جیسے اس کا مزاج بن جاتا ہے، ویسا ہی پھر انسان اپنے جسم سے اعمال کرتا ہے۔ اگر نفس کی تربیت اچھی ہو تو پھر وہ اچھے اعمال جسم سے صادر کرواتا ہے، اور اگر نفس کی تربیت درست نہ ہو اور وہ گناہوں میں مبتلا رہنے کا عادی بن چکا ہو، تو پھر اس انسان کے جسم سے گناہ ہی صادر ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں آج کی اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے انسان کے نفوس، یعنی انسان کے جو نفس ہے، اس کی چند اقسام آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ان کی اقسام موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ کون سی ایسی قسم ہے کہ جس میں انسان کی طبیعت کیسی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے نفس کی 7 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا، نمبر 1، نفس امارہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی نفس کے بارے میں ذکر کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات کو بیان نہیں کرتا، بے شک نفس جو ہے یہ تو برائی پہ ابھارنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی جو قسم نفس کی ہے، یہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں تمام نفسوں کی اقسام کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک ایک کی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے کیفیت کو بھی ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 2 ہے نفس لوامہ۔ لوامہ لوم سے ہے، جو کہ ملامت کے معنی میں آتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نمبر 3 ہے نفس ملہمہ یا نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ یہ ہوتا ہے، یہ الہام سے ہے کہ انسان کے دل کے اندر وہ نیکی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو مطمئن ہو گیا۔ نمبر 5 ہے نفس راضیہ۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ الی ربی کی راضیہ، اپنے رب کی طرف رضامندی کے ساتھ چلو۔ اور نمبر 6 ہے مرضیہ، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، الی ربی کی راضیۃ مرضیہ۔ اور نفس کاملہ یہ 7واں نفس ہے، اور 7ویں قسم ہے نفس کی، یہ پہلی 3 قسموں کے اندر ہی داخل ہے۔ تو خلاصہ اگر آپ نکالیں گے تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ نفس کی اصل میں 3 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ پھر یہ نفس ملہمہ جو ہے، یہ نفس لوامہ میں داخل ہے، اور آخری جو 3 قسمیں ہیں نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ نفس مطمئنہ میں داخل ہیں۔ اب میں ہر ایک کی پہچان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر آپ تفصیل ذکر کریں گے تو نفس کی 7 قسمیں ہیں، اور اگر آپ اجمال کریں گے، مختصر کریں گے، تو پھر نفس کی 3 بڑی قسمیں بنتی ہیں۔
سب سے پہلا ہے نفس امارہ۔ یہ نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں میں اتنا لت پت ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کا خیال اور جذبہ تک پیدا نہیں ہوتا، اور گناہ کر کے وہ اتنا گنہگار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر گناہ کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں برائی کر رہا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کرتا۔ یہ نفس ہے نفس امارہ۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو یہ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس دل کے سیاہ ہونے کو ہی نفس امارہ کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے پر اب انسان نیکی کے جذبے سے فارغ ہو جاتا ہے اور گناہوں میں جا کر کے اسے سکون گویا کہ ایک طرح کا مل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو ملامت کرنے والا نفس ہو، یعنی انسان گناہ بھی کرتا ہو لیکن گناہ کے بعد اسے فوراً ہی وہ احساس ہو جاتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور وہ نفس اندر سے اسے ملامت کر رہا ہو، اس کا ضمیر اندر سے اسے جھنجھوڑ رہا ہو کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ نفس لوامہ ہے، اور یہ پسندیدہ ہے کہ اس لیے کہ انسان اس کی برکت سے گناہوں سے بچ ہی جاتا ہے۔ اور نمبر 3 ہے نفس مطمئنہ۔ یہ اعلیٰ درجے کا نفس ہے کہ جو نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کے اتنے قریب جا چکا ہے کہ اب اس کے دل میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا، اور اگر خیال آ بھی جائے تو گناہ ہوتا نہیں ہے، فوراً اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے فوراً اللہ کے سامنے گناہ کے خیال آنے پہ بھی اللہ سے معذرت کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور نیکیاں کر کے اس کا دل اتنا روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے کہ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ فجر میں فرماتے ہیں کہ جب ایسے نفس کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے اور اس روح کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس کے جو اطمینان میں ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو رضامندی کو تلاش کرنے والا بھی ہے اور تیری رضامندی کو پسند بھی کیا گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ تو یہ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، تاکہ وہ نفس امارہ سے نکل کے کم از کم نفس لوامہ میں تو داخل ہو جائے، اور پھر آگے مزید ترقی کرتا ہوا وہ نفس مطمئنہ میں داخل ہو جائے۔ اس سے ہر انسان خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد اسے احساس تک نہیں ہو رہا، استغفار تک وہ نہیں کرتا، توبہ تک بھی نہیں کرتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا نفس نفس امارہ ہے جو سب سے برا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کی طرف جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی چاہتا ہے تو اس کا نفس نفس لوامہ ہے۔ اس پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن مزید آگے بڑھ کر کے نفس مطمئنہ میں شامل ہو جانا چاہیے کہ جہاں انسان گناہ بالکل بھی نہ کرے اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ نفس اصل میں ہے کیا؟ تو یاد رکھیے گا، نفس یہ سینے اور دل کی کیفیت کو اور حالت کو کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے جس اعتبار سے وہ سوچتا ہے اسی اعتبار سے انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں نفس کا ہے۔ اسی سے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی وہ خواہشات جو بسا اوقات کبھی جائز بھی ہوتی ہیں کبھی ناجائز بھی ہوتی ہیں، یہ نفسانیت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ان خواہشات کی طرف جاتا ہے اور مجبور ہو جاتا ہے۔ باقی عربی زبان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ نفس جو ہے یہ انسان کے پورے وجود کے لیے بھی بولا گیا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اسی طریقے سے ان النفس بالنفس، اور اللہ رب العالمین نے جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ لی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، یہاں بھی انسان مراد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو اس نے خواہشات کی پیروی سے روکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو یہ انسان کے پورے وجود کو بھی بولا جاتا ہے کہ انسان کا نفس ہے، جیسے قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
لہذا یہ نفس پورے جسم کو بھی بولا جاتا ہے، اور اس سے مراد نفس کی 3 اقسام ہیں۔ اور اگر آپ تفصیل میں جائیں تو مزید خلاصہ یہ نکلے گا کہ جہاں جہاں نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن اور حدیث میں، وہاں مراد یا تو اچھا نفس ہے یا برا نفس ہے۔ تو گویا کہ انجام کار کے لحاظ سے وہ 3 قسمیں ہی یہاں مراد ہوتی ہیں کہ جب کہا جائے کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر نفس کو، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ نفس امارہ ہو، لوامہ ہو یا مطمئنہ ہو، اسے موت ضرور آئے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے سے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک لیا، تو یہاں نفس کو خواہشات سے روکنے والا وہی ہوگا جو نفس مطمئنہ والا ہوگا یا نفس لوامہ والا ہوگا۔ تو لہٰذا قرآن مجید اور حدیث کے اندر جہاں نفس کا لفظ ذکر موجود ہے، وہاں انسان بھی مراد ہو سکتا ہے، نفس کی اقسام بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم سب کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اپنے نفس کو محنت کرنے کے بعد ہمیں اس قابل بنانے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا نفس امارہ سے نکل کے نفس لوامہ میں، اور پھر اس سے بھی آگے نفس مطمئنہ میں بھی چلا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔